حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبرستان سے آیا ہوں۔ وہاں تم نے کیا کیا؟ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف، اور وہاں جتنے مسلمان دفن تھے سب کو میں نے اصال ثواب کر دیا۔ تو پہلی بات، اگر یہ عمل غلط ہوتا تو سرکار منع کر دیتے، علی آئندہ ایسا کام جو بندہ مر گیا ان سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، ہم ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا، علی اللہ تعالیٰ نے تیرے پڑھے ہوئے قرآن کے ثواب کے ٹکڑے نہیں کیے۔ ٹکڑوں سے کیا مراد ہے؟ بھائی میرے پاس 100 کا نوٹ ہے، میں 10 بندوں میں تقسیم کرنا ہے، میں چینج لوں گا، 10 سب کو تقسیم کروں گا۔ حدیث پاک میں جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، رب تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے 11 مرتبہ پڑھی، میں سمجھانے کے لیے عرض کر، ان کو 1 قرآن کا ثواب ملا، اور وہاں 1000 مسلمان دفن تھے۔ فرمایا، علی اللہ تعالیٰ نے تیرے 1 قرآن کے ثواب کے 1000 ٹکڑے نہیں کیے کہ 1 ٹکڑا سب کو دیا جائے۔ فرمایا، علی رب تعالیٰ نے ہر ایک کے نامہ اعمال میں پورے قرآن کا ثواب درج کر دیا۔ اور پڑھنے والے کو کیا ملا؟ فرمایا، سب کے مجموعے کے برابر ثواب پڑھنے والے کو بھی، یعنی 1000 قرآن پڑھنے کا ثواب تجھے بھی مل گیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، اصال ثواب میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اونچی بولو یار۔ پھر ایک آپ بھی عمل کیا کرو، رات کو جب سونے لگو، دن بھر جتنی نیکیاں کیاں سب کو اصال ثواب کر دیا کرو۔ کن کو کرنا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں ہیں، اس میں جنوں کو بھی شامل کرو، ان کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ فرمایا، رب تعالیٰ سب کو پورا ثواب دے گا، اور ان سب کے مجموعے کے برابر ثواب رب تعالیٰ ہمیں بھی عطا کر دے گا۔ تو اصال ثواب میں بخل نہیں کرنا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔